ہوتے ہیں انسانی خیالات میں، برے وسوسے آنا شروع ہوتے ہیں کہ 10 روپے کیوں دوں، 10 روپے دیتے دیتے پوچھتے چھٹے ہے کیا. ایک تو مہینوں گزر جاتے ہیں، اللہ کرام صدقہ خیرات کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے. جب ملتی ہے توفیق تو اس میں بھی 10 روپے نکالنے کے بعد 5 روپے چھٹے ہے کیا پوچھتے. ارے بھائی جب 10 روپے دینے کا ہے تو دے ڈالو، چھٹے کائے کو. 5 روپے تو 5 روپے دے ڈالو. اچھا 10 روپے ڈال کے 5 روپے لیتے ہیں، ٹھیک ہے 5 روپے آپ کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے، مگر چھٹے بھی فقیروں سے مانگ کے لیتے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. آپ کے پاس جو ہے وہ دو، جو آپ کے پاس ہے وہ پیسہ دے دو. آپ دو، ان کی مدد ہو جائے گی. اگر آپ انہی سے چھٹے لیتے رہیں گے، کبھی کبھی کچھ لوگ کچھ کیلکولیشن کرتے ہیں، بڑا عجیب و غریب کیلکولیشن ہوتا ہے ان کا. کیا کرتے ہیں، مدد 4 لوگوں کی ہونی چاہیے. بڑا عجیب و غریب کیلکولیشن ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، مگر سوچتے کتنا ہے. دیکھیے لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں 3 لوگ مانگ رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں، 10 کے نوٹ نکالتے ہیں. یا 4 لوگ مانگ رہے ہیں، 10 کے نوٹ نکالتے ہیں. ایک کے پاس سے 2 روپے لیتے، سب کو 2 روپے دیتے. ہاں 4 لوگوں کی مدد کیا. ارے اللہ کے بندے، اگر تو ایک کی مدد کرتا تب بھی اللہ کے پاس یہی لکھا جاتا ہے کہ تو نے اللہ کے راہ میں 10 روپے خرچ کیا. اور جو ثواب دینا ہے وہ اللہ تو کم سے کم سیدھی سادھی نیت پر 10 گنا تو دینا ہی دینا ہے، 10 گنا بڑھ کر. اور اچھی اسٹرانگ اچھی للہیت والی نیت رہی تو اللہ تعالیٰ بڑھاتے 700 گنا دے سکتا ہے. اب وہی 10 روپے 4 لوگوں کے درمیان اگر دیں گا تب بھی 10 روپے ہی خرچ کیا تو نے. یہ کام غلط ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں. لوگ سوچتے کتنا ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے. یہ دیکھیے جتنا مانگنے والا نہیں سوچتا ہوگا اتنا دینے والا سوچتا ہے. سب کے ہونا کیا چاہیے، کبھی کبھار توفیق ملتی ہے جیب میں ہاتھ ڈالے، جو آیا دے دو. اللہ بہت دینے والا ہے، بہت دینے والا ہے، بہت دیتا رہتا ہے. اور خرچ کر دو. ہاں واقعی اتنے آپ خود ضرورت مند ہے کہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے میں ہی، ان کی ضروریات کو پوری کرنے میں ہی آپ کے پیسے کم پڑ جاتے ہیں، آپ مت دو. کیونکہ فقیر محتاج کا درجہ بیوی بچوں کے بعد ہے. اس کے بعد ہے. اگر کوئی شخص بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کرتا ہے، فقیروں میں خرچ کرتا ہے، یقین جانیے اللہ قبول کرے گا نہیں کرے گا ایک الگ مسئلہ ہے. ترجیحات کو چھوڑ کر دوسری ترجیح کی طرف جا رہا ہے، یہ مناسب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے. یہاں تک کہ اگر اپنی بیوی کے منہ میں ایک نوالا ڈالتا ہے اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا. ان کو کھلاتے پھلاتے ہوئے اگر کچھ بچ جائے فقیروں میں خرچ کرے اس پر ثواب ملے گا. اب جو بچنے کے بعد بیوی بچوں کھلاتے ہوئے 10-20 روپے 2 روپے 5 روپے 50 روپے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اٹھانا اور دے ڈالنا ہے. اس میں بھی اتنے کیلکولیشن ہوتے، اتنا سوچا جاتا ہے. اللہ جبکہ دے ڈالنا ہے ویسے بھی ثواب ملنے والا ہے. ثواب ہی تو چاہیے، اور کیا چاہیے. ایسا ہی ایک کیلکولیشن بڑا عجیب و غریب، وہ بھی آپ کہہ کے رکھتا ہوں. آتے رہتے ہیں مسائل تو اس پہ سے معلوم پڑتا ہے کہ لوگوں کی ذہنیت کیا ہے. اس سے پہلے غالباً اس کا ذکر کیا تھا میں نے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، سال میں ایک بار زکوٰۃ نکالتے ہیں. زکوٰۃ کیا ہے، اصل میں آپ کے مال کا مائل ہے. وہ جو آپ کی زائد چیز تھی اس میں سے صرف 2.5% ہے. وہ آپ کی ملکیت ہے ہی نہیں، وہ تو کسی اور کا حق ہے. اب جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنا زکوٰۃ نکالتے ہیں. کہاں دینا ہے سمجھ میں نہیں آتا تو کسی کو دے دیتے ہیں، بھائی آپ مینیج کرو اور دو اس کو کہیں نہ کہیں. ابھی مینیج کرنے والا دماغ لگاتا ہے، ان سے 50,000 آ رہے ہیں، ان سے 50,000 آ رہے ہیں، ان سے 70,000 آ رہے ہیں، سب ملاتا ہے. وہ پھر کیلکولیشن لگاتا ہے. اس میں سے مدد تو کرنا ہے لوگوں کی. اگر 3 لوگوں کو اگر آٹو دلا کے دیا تو تینوں کی زندگی کھڑی ہو جائیں گی. ان کو صرف ایک نارمل پریشر طور پر بولنے کا ہے کہ ہر مہینہ 2,000 روپے جمع کرو. اللہ کے بندے، جو تیرا حقین ہے اس میں کیلکولیشن کہاں سے آیا، اس میں پریشر کہاں سے آیا. انہوں نے 50,000 روپے دیے زکوٰۃ کے
ایک آٹو والے کو دے دے، وہ کھائیں گا یا تیرے سامنے اٹھا کر باڑی میں پھینک دیں گا کنویں میں، اس سے تیرا کوئی سروکار نہیں ہے. وہ اس کا حق ہے، وہ لے لے گا، کچھ بھی کرے گا، اس میں بھی کیلکولیشن. میں کہتا ہوں اگر نیکیاں کرنے کی اور لوگوں کی زندگیاں سنوارنے کا اگر اتنا ہی شوق ہے تو 10 لوگ مل کے 50,000 روپے اپنی کمائی میں سے ڈالو تو زکات نہ ہو. اب وہ 50,000 روپے سے جتنے لاکھ روپے جمع ہوں گے 10 لوگوں کو آٹو دلا کے دو، آٹو رکشا. پھر ان پہ تھوڑا پریشر بھی ڈالو، ہر مہینہ 2,000 روپے دو. پریشر مت ڈالو بلکہ اوور پریشر ڈالو کہ جمع کرنا ہی پڑیں گا. وہی پیسے جو ان سے آئے پھر دوسروں کو بانٹو. یہ آپ کا پیسہ ہے، یہ کام کرنے کے لیے، نیکیاں کمانے کے لیے. زکات اس کے لیے نہیں ہے، زکات دے ڈالنے کے لیے، مینجمنٹ کے لیے تھوڑی ہے. زکات دے ڈالنے کے لیے دے دیے بس، آپ جس کا حق تھا اس تک پہنچا دینا ہے آپ کا کام. وہ کچھ بھی کرے گا وہ اس کا مالک ہے. یہ ہم نہیں سمجھتے ہیں بات. یہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ زیادہ سوچتے بہت ہیں. سوچنا کم کریں. جب اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے بنا سوچے سمجھے جو ہاتھ میں آئے، اللہ توفیق دینے کے بعد ہی ہوتا ہے. ورنہ ہر بار جیب میں ہاتھ ڈالے 10 روپے نکلے ضروری نہیں ہے. چمتکاری جیب تھوڑی ہے کہ ہر بار جیب میں ہاتھ ڈالے 10 روپے نکلے. وہ اللہ توفیق دیتا ہے، نیت پیدا ہوتی ہے، اخلاص آتا ہے، میں آج دوں گا کچھ، اتفاق سے کوئی مانگنے والا ملتا بھی ہے. یہ سارے اتفاقات اللہ تبارک تعالیٰ کرتا ہے تاکہ آپ خرچ کر سکیں. اللہ آپ کو ثواب دینا چاہتا ہے. جب اتنے سارے کیلکولیشن اللہ کر کے ہمارے لیے ماحول بنا رہا ہے، ایسے وقت بھی ہم سوچتے بیٹھے دینا کہ نہیں دینا، کتنے دینا، 5 روپے دے کر 2 روپے واپس لے لینا. نہیں، دے دو، آپ ویسے بھی آپ کو ثواب ملنے والا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ اس طرح صدقہ و خیرات کر کے اپنے صدقہ و خیرات کو برباد کرتے ہیں، احسان جتنا کریں، تکلیف دے کر یا ریا کر